ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم ایک عظیم ولی کامل صوفی باصفا آفتاب شریعت محترم حضرت صوفی حبیب الرحمن قلندر خضری قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی اس باوقار تقریب میں شامل ہیں. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اس عظیم صوفی کی بارگاہ میں حاضری سے رب کائنات ہمیں فیض تصوف عطا فرمائے. جتنے احباب بھی تشریف فرما ہے یقیناً اس آستانہ کے ساتھ خانقاہ کے ساتھ اور اللہ کے ولی کے ساتھ ایک روحانی نسبت رکھنے والے اس پنکھے کا بھی ادھر کرتے ہیں. تو سامعین محترم، اللہ کے ولی کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ولی انسان کو اللہ کی خبر دیتا ہے. جو احباب بھی تشریف فرمائے اگر اپنے ذہنوں کو اور اپنے قلوب کو بیدار کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی فیض تصوف لے کے جائیں گے. اور اگر توجہات کو کسی اور طرف کر کے سنیں گے سن تو پھر بھی جائیں گے لیکن فیض کاملاً اترے گا نہیں. اس لیے آپ کی کاملاً توجہ ایک تو اللہ کے ولی کی طرف چاہوں گا، پھر اس ولی کے فیضان کی طرف چاہوں گا اور پھر اللہ کے قرآن کی طرف چاہوں گا. آج کے اس عرس مبارک کے نشست کا جو موضوع چنا ہے وہ ہے حقیقت تصوف. اور آج کا اس دور میں خانقاہوں پر
اللہ کے ولیوں کے مزارات پر ان موضوعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوامی ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ ایسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں جن سے دنیا میں واہ واہ ملتی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے آستانے پہ جا کر نظر اور توجہ دنیا کے مال کی طرف نہیں رہتی، اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر ساری توجہ اللہ کی محبت کی طرف ہوتی ہے۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر بھی ہماری توجہات کا مرکز مولا نہیں بنتا، اگر اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر بھی ہماری توجہات کا مرکز اللہ کی محبت نہیں بنتی، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم لینے کیا گئے تھے۔ اور آج کا یہ دور چونکہ مادیت کا دور ہے، جہاں پہ قرآنی تعلیمات کا انکار ہو رہا ہے، عقائد صحیحہ کا انکار ہو رہا ہے، اس دور میں اب تو ببانگے دوہل تصوف کا بھی انکار ہونے لگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک ان موضوعات کو پہنچائیں۔ تو سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ تزکیہ آتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ تزکیہ۔ مراد ہے باطن کو صاف کرنا، تزکیہ اور تصفیہ کرنا، نفس کی علائشوں کو دور کر دینا، نفس کی گندگیوں کو من سے نکالنا، یہی تزکیہ ہے، یہی تصفیہ ہے۔ اللہ کے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی تزکیہ کا بیان ہوگا تو سمجھ لیں رب کائنات تصوف کا بیان دے رہا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ رب کائنات نے فرمایا وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کر لیا، جس نے نفس کو پاک کر لیا، جس نے نفس کو مزکا کر لیا، جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا، میرے اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا، جو تزکیہ نہ کر سکا، تصفیہ نہ کر سکا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وقد خواب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جو تزکیہ کے راستے پہ نہ چلا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں پر بھی تزکیہ کی بات ہوگی تو گویا رب کائنات تصوف کے قائم کرنے کا حکم دے رہا ہوگا۔ پھر حدیث نبویہ کی طرف آ جائیں اور مشہور ترین اور معروف ترین حدیث مبارکہ کا حوالہ دینے لگا۔ حدیث جبریل، راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، محبوب علیہ السلام چاند کی طرح ہمارے درمیان چمک رہے تھے، صحابہ ستاروں کی مانند
آقا علیہ السلام کے گرد بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اچانک ہمیں مجلس میں آنے والی ایک ایسی شخصیت نظر آئی جس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا, لباس بھی چمک رہا تھا. وہ شخصیت بن سمر کے آئی, لیکن ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا, لیکن اس کے آنے سے, اس کے بننے سنورنے سے سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی صورت میں آقا کی بارگاہ میں آئے اور آقا کی بارگاہ میں آ کے پہلا سوال کرتے ہیں, اخبرنی عن الاسلام, حضور ہمیں خبر دے کہ اسلام کیا ہے. حضور ہمیں خبر دے کہ اسلام کیا ہے. میرے آقا نے ارکان اسلام بیان کر دیے, میرے آقا نے کلمہ طیبہ کو بیان کیا, نماز, روزہ, حج و زکات, یہ سارے ارکان اسلام بیان کر دیے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں, فخبرنی عن الایمان, حضور ہمیں خبر دے کہ ایمان کیا ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ اونچا بولیں, ایمان کیا ہے. میرے آقا ارکان ایمان بیان کرتے ہیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میرے آقا نے ارکان ایمان بیان کر دیے. تو سامعین محترم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے, ایمان کا اور اسلام کا. ایمان کہتے ہیں قبول کرنے کو, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا دین ایمان کا نام اور اسلام کا نام. ایمان ہے یقین کا نام, اسلام ہے عمل کا نام. لیکن جبرائیل علیہ السلام کے جب سوالات پہ غور کریں, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے کو دیکھیں. پہلا سوال کرتے ہیں عن الاسلام, حضور اسلام کیا ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں عن الایمان, حضور ایمان کیا ہے. جب دونوں سوالوں کا جواب لے چکے تو جبرائیل علیہ السلام آقا سے تیسرا سوال کرتے ہیں, فخبرنی عن الاحسان, فخبرنی عن الاحسان, حضور بتائیے کہ احسان کیا ہے. سونے آقا خبر دے کے, اونچا بولیں, احسان کیا ہے. تو سامعین محترم, اس حدیث مبارکہ کی لطافتوں کو دل میں اتاریں. پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے. میرے آقا نے نماز, روزہ, حج و زکات بیان کر دیے. دوسرا سوال کا ایمان کیا ہے. میرے آقا نے ارکان ایمان بیان کر دیے. جب ارکان ایمان بھی ہو گئے, ارکان اسلام و اعمال بھی ہو گئے, تو پھر احسان کے بارے میں سوال کرنے کی حاجت کیا تھی. تو سامعین یہ نقطہ جان لیں, اگر قرآن مجید میں تصوف کو تلاش کرنا چاہیں گے تو قرآن کی نگاہ میں تصوف تصفیہ قلب ہے. قرآن کی نگاہ میں تصوف تزکیہ باطن ہے. اور اگر حدیث مبارکہ میں تصوف کو تلاش کرنا چاہیں گے تو لفظ احسان, مقام احسان, معرفت احسان, یہی تصوف ہے جو مصطفیٰ بیان کر گئے. اب آقا کے جواب پہ غور کریں. جب سوال کیا حضور احسان کیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک. میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو یوں سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. احسان یہ ہے ان تعبد اللہ, کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے,
جب کبھی نماز ادا کرے پھر قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اس کی بندگی بجا لائے تو اس کی عبادت میں تو محو اتنا ہو، اس کی عبادت میں تو مست اتنا ہو، اس کی عبادت میں تو فنا اتنا ہو، انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اس کی عبادت یوں کرے کہ اس کا جلوہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ احسان ہے۔ اور میرے آقا فرماتے فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، پھر یہ تصور کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ تصور کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اب نقطہ واضح ہو گیا کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف اپنے آپ کو مٹا کر رب کے جلووں میں گم ہونے کا نام ہے۔ تصوف اپنی ہستی کو مٹا کر رب کی ذات میں فنا ہونے کا نام۔ تصوف اپنی صفات کو مٹا کر اللہ کی صفات میں فنا ہونے کا نام۔ تصوف اپنے خصائل کو مٹا کر اللہ کے خصائل میں فنا ہونے کا نام۔ تصوف اپنے شمائل کو مٹا کر اللہ کے شمائل میں فنا ہونے کا نام۔ تصوف یہ ہے کہ نہ بندے کی صفات رہیں، نہ بندے کے خصائل رہیں، نہ بندے کے شمائل رہیں، نہ بندے کی ذات رہے، بندہ خود کو اس مقام پہ لے جائے کہ اس کی صفات بھی مٹ جائیں، خصائل بھی مٹ جائیں، شمائل بھی مٹ جائیں، ذات بھی مٹ جائے، پھر صفات رہیں تو فقط اللہ کی، خصائل رہیں تو فقط اللہ کے، شمائل رہیں تو فقط اللہ کے، اور ذات رہے تو فقط اللہ کی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ قلندر پاک۔ تو سامعین محترم، اب سمجھ آ گیا کہ تصوف کیا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹا کر اس کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام تصوف ہے۔ اور ان آستانوں سے، ان خانقاہوں سے، ان بارگاہوں سے جو حقیقی فیض ملتا تھا وہ تصوف کا ملتا تھا۔ آج دکھ کی بات یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، یہ خانقاہیں فیض تصوف سے خالی ہو گئی۔ علم جاتا رہا، معرفت جاتی رہی، تصوف جاتا رہا، اور جب سے یہ کمی آئی ہے باطل عقائد غالب آنے لگ گئے۔ پھر سامعین محترم، اب ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں تصوف کے لیے لفظ تزکیہ استعمال ہوا، احادیث نبویہ میں تصوف کے لیے لفظ احسان استعمال ہوا، تو پھر لفظ تصوف کے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ لفظ تصوف، اس کے لیے ایک ہی راز دوں گا۔ میرے آقا نے صوفیاء کے ایک ٹائٹل دیا تھا اصحاب صفہ، جو احباب زیارت کر کے آئے ہیں حرمین شریفین کی، انہوں نے اصحاب صفہ، وہ جو چبوترا تھا صفہ والوں کا، اس کی زیارت کس کس نے کی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے صوفیاء کو الگ کیا اور ان کو ٹائٹل دے دیا اصحاب، اونچا بولیں، صفہ، یہ اسی لفظ صفہ سے صوفی کا لفظ چل پڑا، لفظ صفہ سے صوفی چل پڑا۔ اسی لیے یہاں پہ بھی لکھا ہے حضرت صوفی حبیب الرحمن قلندر، تو گویا حضرت صوفی حبیب الرحمن قلندر
रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत भी असहाब सुफ़ा से है। ये सूफिया का सिलसिला है। अब सामीन मोहतरम, गुफ्तगू को मैं आखिरी हिस्से की तरफ लाने की कोशिश करता हूं कि तसव्वुफ क्या है। उसके लिए आपकी तवज्जो चाहूंगा लफ्ज़ तसव्वुफ पर। और हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन को पढ़े। हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तसव्वुफ की हकीकत हुरूफ तसव्वुफ में छुपी है। तसव्वुफ की हकीकत हुरूफ तसव्वुफ में छुपी है। ये लफ्ज़ बार बार बोले ताकि आपकी जुबान पे भी चढ़ जाए, नहीं तो आज ये लफ्ज़ ना पैदा हो चुका है। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि लफ्ज़ तसव्वुफ, अगर तसव्वुफ की हकीकत जानना चाहते हैं तो लफ्ज़ तसव्वुफ के हुरूफ को जाने। वो हुरूफ क्या है? 4 हुरूफ है। लफ्ज़ तसव्वुफ का पहला हर्फ है ता, दूसरा हर्फ है स्वाद, तीसरा हर्फ है वाओ और चौथा हर्फ है फा। अब हुजूर गौसुल आज़म की तालीमात को देखें। आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ की बुनियाद क्या है और तसव्वुफ की इब्तिदा क्या है। आप फरमाते ता से मुराद तौबा है। ता से मुराद तौबा है, स्वाद से मुराद सफाए कल्ब है, वाव से मुराद विलायत है और फा से मुराद फनाइयत है। हुजूर गौसुल आज़म ने तसव्वुफ के मदारिज बयान फरमा दिए। आपने फरमाया कि अगर तसव्वुफ के रास्ते पे चलना चाहते हो, रब की मारिफत के रास्ते पे चलना चाहते हो, अगर सुलूक की मंज़िलें तय करना चाहते हो तो जान लो सुलूक की पहली सीढ़ी और तसव्वुफ का पहला कदम वो ता से मुराद तौबा है। तौबा पहला कदम है रब की तरफ जाने के लिए। तौबा पहला कदम है रब की बारगाह में जाने के लिए। तौबा पहली सीढ़ी है रब की मारिफत पाने के लिए। तौबा पहली सीढ़ी है अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। फिर हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि जान लो तौबा क्या है। आप फरमाते हैं रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालो रब की बारगाह में, रब की तरफ ऐसी तौबा करो जैसी तौबा करने का हक है। जैसी तौबा करने का हक है। सामीन, आप परेशान तो नहीं बैठे हुए? कहीं मैं आपके ज़ौक़ से हट गया हूँगा? अगर ज़ौक़ सलामत है तो फिर थोड़ा आप भी साथ देंगे, क्योंकि मिनहाजुल कुरान वालों की बातें ये सिर्फ तकरीर नहीं होती, ये एक सबक होता है जो दिलों में उतारना होता है। अगर बात दिलों में ना उतरे तो फिर आने का फ़ायदा क्या? मिनहाजुल कुरान इस सदी में हकीम का काम कर रही है। मिनहाजुल कुरान इस सदी में तबीब का काम कर रही है। तबीब का काम है नब्ज़ को जानकर तशख़ीस करके फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए दवाई देना। अरे इस दौर के अंदर तसव्वुफ को जानने के लिए लाजिम है कि कुरान को पढ़ा जाए, हदीस को पढ़ा जाए, खानकाहों को देखा जाए, तसव्वुफ की हकीकत को समझा भी जाए, तसव्वुफ को अमल में ढालकर जिंदगी को बदला भी जाए। तो सामीन मोहतरम, मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो ऐसी तौबा करो जैसी तौबा करने का हक है। और वो तौबा क्या है? सामीन, हम समझते हैं
کہ کبھی کوئی حادثہ دیکھ لیا، خوفناک منظر دیکھ لیا، برا خواب دیکھ لیا تو کہنے لگ گئے توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار استغفار. تو کیا یہ توبہ ہو گئی؟ تو سامعین جان لیں ایسے توبہ کرنی چاہیے، تسبیح پکڑ کے ہزاروں بار لفظ توبہ زبان سے کہنا چاہیے، لیکن توبہ حقیقتاً یہ نہیں ہے. توبہ من کے بدلنے کا نام ہے، توبہ کیفیات کے بدلنے کا نام ہے، توبہ زندگی کے اعتبار بدلنے کا نام. پیارے آقا سے پوچھا گیا حضور توبہ کیا ہے؟ پیارے حضور توبہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الندم توبۃ، الندم توبۃ. میرے آقا نے فرمایا کہ بندی اگر گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد تیرا سر شرمندگی سے جھک جائے، گناہ کے بعد سر شرمندگی سے جھک جائے، احساس ندامت ہو، احساس شرمندگی ہو، پھر اللہ کا خوف طاری ہو جائے، پھر اللہ کی خشیت طاری ہو جائے، اللہ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو برس پڑے، تو آقا نے فرمایا توبہ یہ ہے. اللہ کے خوف سے آنسوؤں کا نکل آنا، اللہ کے خوف سے آنسوؤں کا بہہ جانا، توبہ یہ ہے. ارے آؤ معاشرے میں دیکھیں، اپنے احوال کو دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں. ہم دنیا کے نقصان پر تو روز روتے ہیں، لیکن رب کے ڈر سے رونا بھول گئے. رب کے ڈر سے رونا بھول گئے، اللہ کی خشیت جاتی رہی، ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے کہ اللہ کے خوف سے اب آنکھیں برستی نہیں ہیں. جبکہ حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ تصوف کا پہلا قدم یہ توبہ ہے. آئیے آج اس عظیم صوفیہ کامل کے در پہ آ کے ارادہ کریں کہ سچی توبہ کر کے جائیں گے. سچی بولیں، نہیں کرنی، اونچا بولیں، سچی توبہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. پھر حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ اگر توبہ ہو گئی تو پھر دوسرا قدم ہے سواد الصفائے قلب، دل کا صاف ہو جانا، دل کا صاف ہو جانا، دل کا پاک ہو جانا، دل کا مزکا ہو جانا، دل کا مصفہ ہو جانا. قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس کا باطن صاف ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے سامعین محترم؟ ایک ہے تصفیہ قلب، تصفیہ قلب، دل کا صاف ہو جانا. ایک ہے تصفیہ باطن. آج میں تصفیہ باطن کی بات نہیں کرتا، تصفیہ قلب کی بات کرتا ہوں. دل کو گناہوں سے پاک کرنا، جزاک اللہ، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لینا، دل کو غلاظتوں سے پاک کر لینا، دل کو ناپاکیوں سے پاک کر لینا، دل کو گندگیوں سے پاک کر لینا، یہ صفائی قلب ہے. اب لوگ سوچیں گے کہ کیا دل بھی گندے ہوتے ہیں؟ کیا دل بھی گناہ کرتے ہیں؟ تو سامعین محترم، جس طرح انسان کے اعضاء گناہ کرتے ہیں تو ہم نے توبہ کی، ہاتھوں کے گناہوں سے توبہ، آنکھوں کے گناہوں سے توبہ، کانوں کے گناہوں سے توبہ، پاؤں کے گناہوں سے توبہ. تو اب صفائے باطن اور صفائے قلب یہ ہے
کہ اپنے دل کو گناہوں سے کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ اب دل کے گناہ کیا ہے سامعین محترم؟ دل سے ہم حسد کرتے ہیں یا نہیں؟ دل سے حسد کرتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں نفرت رکھتے ہیں، دل میں کسی کو برا جانتے ہیں۔ اس دل سے ارادہ کر کے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سواد سے مراد صفائے قلب اور صفائے باطن ہے کہ اپنے دل کو یوں صاف کیا جائے کہ دل سے حسد نکل جائے، دل سے بغض نکل جائے، دل سے کینہ نکل جائے، دل سے نفرت نکل جائے، دل کو تمام گناہوں سے صاف کیا جائے، دل کو تمام گندگیوں سے صاف کیا جائے۔ اگر دل صاف ہو گیا گناہوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، پھر مقام یہ ہوگا، یہ دل وہی ہوگا، اسی بندے کا ہوگا۔ اگر دل گناہوں سے پاک ہو گیا پھر اس کا مقام یہ ہوگا، اس دل پر پھر رب کی صفات کے جلوے اتریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر یہ دل گناہوں سے پاک ہو گیا تو اس دل پر اللہ کی صفات کے جلوے اتریں گے، اللہ کی معرفت کے جلوے اتریں گے، اللہ کی محبت کے جلوے اتریں گے، اللہ کی محبت کی لذت اترے گی، اللہ کی محبت کی چاشنی اترے گی، اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی پھر وہ یار دور نہیں رہے گا، وہ یار یہاں ہوگا، جب چاہے گا دیکھا جائے گا۔ تو سامعین محترم، صوفی کے در سے اس کا جلوہ ملتا ہے۔ آج اس عظیم صوفی کی بارگاہ سے اس کا جلوہ تو نہیں، اس کے جلوہ کا راستہ تو لے کے جائیں، وہ راستہ تو لے کے جائیں۔ پھر لفظ تصوف کا تیسرا حرف ہے واو۔ واو سے مراد ولایت ہے، واو سے مراد ولایت ہے۔ سامعین محترم، اگر توبہ سے جسم گناہوں سے پاک ہو گیا، صفا سے قلب گناہوں سے پاک ہو گیا، پھر آگے واو سے مراد ولایت، پھر اب ولایت دور نہیں۔ اگر جسم گناہوں سے پاک ہو گیا، دل گناہوں سے پاک ہو گیا، پھر ولایت کا وہ فیض ملے گا کہ رب کائنات اب اس بندے کو اپنا ولی بنائے گا۔ اب حال یہ ہوگا کہ جو بندہ چاہتا جائے گا وہ رب کرتا جائے گا۔ پہلے دو درجوں پر جو رب نے چاہا وہ بندے نے کیا، کیونکہ اللہ کا اور بندے کا یہ دوہرا رشتہ ہے۔ ولایت اللہ کا اور بندے کا بولے دوہرا رشتہ ہے۔ پہلے مقام پہ کیفیت یہ تھی جو رب کہتا گیا وہ بندہ بولے کرتا گیا۔ رب نے چاہا کہ بندہ توبہ کرے، بندے نے توبہ کر لی۔ رب نے چاہا کہ بندہ جسم کو صاف کرے، بندے نے پہلے جسم کو صاف کیا۔ پھر رب نے چاہا کہ بندہ قلب کو صاف کرے، بندے نے قلب کو صاف کیا۔ پہلے مقام پر حال یہ تھا جو رب چاہتا گیا وہ بندہ کرتا گیا۔ اب مقام واو ولایت پہ پہنچ گئے۔ اب درجہ یہ تھا کہ جو بندہ چاہتا تھا وہ رب کرتا تھا۔ یہ اسی مقام کی طرف اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे बंदे, तौबा के जरिए, इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, बंदगी के जरिए तू रब के इतना करीब होता जा, इतना करीब होता जा कि उस रब का कुर्ब इतना पाले कि वो मौला तुझे वो मुकाम दे जो तू कहता जाए वो रब करता जाए। खुदी को कर बुलंद इतना। किस शय से बुलंद करना है? क्या सीढ़ियों से चढ़ के बुलंद होना है? क्या मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ के बुलंद होना है? नहीं, बुलंद होना है रियाजत से। सही बुखारी की रिवायत हदीस कुदसी, मेरे आका ने फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। आका फरमाते, रब्बे कायनात फरमाता है, जब मेरा बंदा रियाजत से, मुजाहदा से, बंदगी से, कियाम, रुकू, सुजूद, रियाजत, मुजाहदा से मेरे करीब होता चला जाता है, मैं उस बंदे को अपने इतना करीब करता हूँ कि वो मुकाम आता है कि आंखें बंदे की होती हैं, देखता मैं मौला हूँ। हाथ बंदे की होते हैं, पकड़ता मैं मौला हूँ। कान बंदे के होते हैं, सुनता मैं मौला हूँ। तो सामीन मोहतरम, ये जो रब की बारगाह में खुद को बुलंद करना है वो उसके सामने झुक के बुलंद करना है। तो जब ये मुकाम विलायत आ गया, अब इस पर मैं सिर्फ एक वाक़या देता हूँ ताकि वक्त भी बच जाए और मौजू मुकम्मल समझ आया कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में मुकाम विलायत पा गया तो अब जो बंदा चाहता है वो अल्लाह करता है। थोड़ा बोलेंगे, जो बंदा चाहता है वो अल्लाह करता है। इस पर सामीन मोहतरम एक लतीफ़ वाक़या है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की किताब है हकीकत तसव्वुफ़, इसी नाम से, उसके अंदर ये वाक़या मौजूद है। फिर आगे हवाला जात मिल जाएंगे कि हज़रत उवैस करनी यमनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ताबई हैं, दूर तक आपकी मोहब्बत का शोहरा था। एक शख्स दूर से चला आपकी ज़ियारत के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए वो यमन में पहुंचा, यमन के इलाका करन में पहुंचा, और वहाँ बस्ती में आके पूछता है कि उवैस करनी कहाँ हैं? हज़रत उवैस करनी कहाँ मिलेंगे? बस्ती वालों ने कहा भाई कौन हो? उसने कहा कि इतने सैकड़ों मीलों का सफ़र करके आया हूँ सिर्फ हज़रत उवैस करनी को तकने के लिए, आशिक को तकने के लिए। तो वो बस्ती वालों ने कहा भाई इतना लंबा सफ़र करके आए हो, ज़ाया कर दिया। क्यों? कि वो तो ऐसा दीवाना है कि जब हम हंसते हैं तो वो रोता है, जब हम हंसते हैं तो वो रोता है, और जब हम रोते हैं तो वो हंसता है। तो क्या करोगे मिलकर? हजरत उवैस करनी से कभी पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, कि दुनिया वालों के हंसने पे रोते क्यों हैं? तो हजरत उवैस करनी की आंखों से आंसू छलके आप बोल के कहते हैं, काश ये वो देखते जो मैं देखता हूं। फिर इनको दुनिया की ये लज्जतें हकीर नजर आती, ये दुनिया का माल इनको हकीर नजर आता। इनको जब दुनिया मिलती है तो ये हंसते हैं। मैं इनके हाल पे रोता हूं कि इस दुनिया से निकलकर अगर तुमने उसे देखा होता तो दुनिया के मिलने पे हंसते नहीं, रोया करते और उसकी याद में तड़पा करते। वो शख्स कहता है चले आ गया हूं
بس بتا دو کہ اویس کہاں ملے گا، دیکھ تو لوں، سفر کر کے آیا ہوں۔ محلے والوں نے کہا کہ بستی سے دور نکل جاؤ، جنگل کی طرف، تمہیں جنگل کے قریب ایک چرواہا نظر آئے گا۔ جنگل کے قریب جو چرواہا نظر آیا اور پاگل پن کی کیفیت ہوئی، جان لینا وہی اویس ہوگا۔ وہ شخص گیا اس جنگل کی طرف، جب جنگل کے قریب پہنچا تو حال جدا دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں عبادت میں ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں، اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا، کبھی محلے والوں کی باتوں کو سوچتا ہے، کبھی اس حال کو دیکھتا ہے، حیران ہو کے بیٹھ گیا، حیران ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت اویس قرنی نے سلام پھیرا، پوچھا کہ سائل کیسے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آنے کا سبب تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو چیر پھاڑ کے کھا جانا ہے، بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن یہاں منظر جدا ہے کہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، بتائیے سبب کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی مسکرا کے کہتے ہیں، ارے بابا بات بڑی سادہ سی ہے، بات بڑی سادہ سی ہے، جب سے میں نے اپنا سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا، جب سے میں نے اپنا سب کچھ مولا کے ہاتھوں میں دے دیا، تب سے مولا نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ جب سے میں مولا کے کام میں لگ گیا، پھر مولا میرے کام میں لگ گیا، میں اب اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے ولایت۔ ولایت مال کا دھندا کرنے کا نام نہیں، ولایت پیسوں پہ نظر رکھنے کا نام نہیں، ولایت جیبوں پہ توجہ رکھنے کا نام نہیں۔ اگر کہیں پہ جائیں اور آگے والے کی نظر آپ کی گاڑی پر ہو، مال پر ہو، پلاٹس پر ہو، تو سمجھ جائیں یہاں دنیا کا دھندا تو ہے، رب کی محبت نہیں ہے۔ اس مادیت کے دور میں ان دھندوں سے نکلو، خدا کے لیے خدا رسول کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہ دنیا کی محبتیں سب عارضی ہیں، یہ دنیا کی لذتیں سب عارضی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ سب کچھ مٹ جائے گا، اگر کچھ باقی ہے یا حسن مصطفیٰ ہے یا حسن خدا ہے، اور کچھ نہیں باقی رہنے والا۔ تو حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ لفظ تصوف کا تیسرا حرف واو سے مراد ولایت ہے۔ اب حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کا چوتھا حرف فا سے مراد فنائیت ہے، فا سے مراد درجہ فنائیت ہے، کہ جب اللہ کا ولی اس فا کے مقام پہ پہنچتا ہے، جب اللہ کا ولی مقام فنا پہ پہنچتا ہے، اب اس ولی کا حال یہ ہوتا ہے، نہ اس کی صفات اپنی، نہ اس کے خصائل اپنے، نہ شمائل اپنے، نہ ذات اپنی، اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ صفات اپنی کو اللہ کی صفات میں فنا کرتا ہے، اپنے خصائل کو اللہ کے خصائل میں فنا کرتا ہے، اپنے شمائل کو اللہ کے شمائل میں فنا کرتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کرتا ہے۔ جب سب کچھ رب کی ذات میں فنا کر دیتا ہے تو اس کا پھر مقام ملتا ہے،
فیض ملتا ہے، اس قرب کی پھر لذت ملتی ہے جو رب کے سامنے خود کو فنا کرتا ہے۔ رب کائنات اسے فنا ہونے نہیں دیتا، رب کائنات پھر اسے بقا عطا کر دیتا۔ اللہ کا ولی خود کو فنا کرتا ہے۔ آخری جملوں پہ غور کریں گے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ 17 سال بیت گئے، 17 سال بیت گئے، نام حضرت حبیب الرحمن کلندر کا آج بھی کیوں ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، حضور داتا علی حجویری کا نام کیوں ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں، حضور غوث الاعظم کا نام آج بھی زندہ کیسے ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت بابا غلام فرید کا آج نام زندہ کیسے ہے؟ ارے سبب جان لو، ان اولیاء نے، ان صوفیاء نے، ان اتقیاء نے، ان زاہدین نے، عابدین نے اپنی ذات کو رب کی ذات میں فنا کیا تھا۔ اللہ نے فنا ہونے نہیں دیا، انہوں نے خود کو فنا کیا تھا۔ رب کائنات نے ان کو قیامت تک کے لیے بقا عطا فرما دی۔ اللہ نے ان کو بقا عطا فرما دی، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی، اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ تو پھر سوچو نا، جس کو اللہ زندہ کر دے، جس کو اونچا بولے اللہ زندہ کر دے، کیا اس کو کوئی موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے سامعین محترم، آئیے ہم ان اولیاء کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان صوفیاء کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، چونکہ اللہ والوں کی نسبت بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ والوں کی نسبت بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور آخری سبق دینے لگا ہوں، پھر لوگ سوال کریں گے کہ اللہ والوں کے قریب کیوں ہوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرتے ہوئے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرتے ہوئے میرے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے بندے جس طرح کتے نے اپنے آپ کو ولیوں کی صحبت میں جمایا تھا تو وہ کتا جنتی ہو گیا، اس لیے اے انسان خود کو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جما لے۔ اگر ولیوں کی صحبت سے کتا جنت جا سکتا ہے تو انسان ہے، تو بدرجائے اولا جنت جائے گا۔ لیکن ولیوں کو تلاش کریں، اولیاء کو تلاش کریں، اور جان لیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے۔ میرے آقا نے پیمانہ دے دیا، میرے آقا نے معیار دے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ولی کون؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو بولے اللہ یاد آئے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی گفتگو سنے تو ہدایت مل جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھیں تو آخرت کی فکر لگ جائے۔ 3 نشانیاں، بس یہ نشانیاں یاد کرے، گفتگو ختم۔ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی، جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جس کا کلام سنے تو ہدایت مل جائے، جس کی صحبت میں بیٹھیں تو آخرت کی فکر لگ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، آئیے اللہ والوں کی صحبت اپنائیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آستانہ عالیہ کے تمام محبین کا، تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان کا، بالخصوص جناب محترم سیف اللہ طارر صاحب کا، جناب محترم رانا صاحب کا، دیگر تمام دیوان گانے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کی محبتوں سے آج ہم نے اللہ والوں کا ذکر کیا. رب کائنات ہمارا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے میرا اللہ معاف فرما دے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.